الرحمن الرحیم۔ یہ جو حج کے دن ہیں یہ بہت زیادہ قیمتی دن ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہے نا، جیسے چاند نکلا تھا وہاں سے لے کر 10 تاریخ تک، یہ دن جو ہیں وہ بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ ان دنوں میں اللہ کا ذکر اذکار زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہماری ساری عبادتیں جو ہے نا وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ ساری باتیں کون سی؟ جو ارکان اسلام ہے، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری پانچوں کی پانچوں عبادتیں اس عشرے میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں ایک دن آتا ہے کہ وہ ہے عرفہ کا دن۔ عرفہ کے دن آپ کو پتہ ہے روزہ رکھتے ہیں۔ جو عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ آپ نے رکھنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ذی الحجہ کا روزہ جو کہ 9 تاریخ کو عرفہ کے دن جو روزہ ہوتا ہے وہ آپ سب نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی ماما کو بھی بتانا ہے کہ آپ نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ضرور رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ عرفہ والے دن آپ نے دعا کرنی ہے۔ پتہ کون سی دعا کرتے ہیں؟ عرفہ کے دن کی دعا آپ سب کو آتی ہے، وہ چوتھا کلمہ ہی ہوتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کون سی دعا پڑھنی ہے آپ نے عرفہ کے دن۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیسے پڑھنی ہے؟ عرفہ کے دن آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عرفہ کے دن میں نے بھی دعا پڑھی اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں نے پڑھی، تو تم بھی یہ عرفہ والے دن دعا پڑھو۔ کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی